میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر تھوڑے دنوں تک ہم ان سے عذاب کو روکے رکھتے ہیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ اس عذاب کو کون سی چیز روک رہی ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، یاد رکھو کہ جس دن وہ عذاب ان پر آ پڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے سے نہ ٹلے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کے ساتھ یہ مذاق کر رہے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ نبی اور رسول لوگوں کو سمجھاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، کچھ لوگ تو ایمان لاتے اور بہت سارے لوگ انکار کرتے۔ تو وہ نبی کہتے کہ اگر تم انکار کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی تم پر۔ تو وہ لوگ بولتے کہ پکڑ لاؤ، عذاب کو لاؤ اگر تم سچے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسا عذاب ہے، کیا ہے۔ اسی کو یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کسی حکمت، کسی مصلحت کے تحت فوراً عذاب نازل نہ فرماتے بلکہ تھوڑا روک کے رکھتے تو وہ لوگ کہنے لگتے کس چیز نے عذاب کو روک کے رکھا ہے، مطلب وہ انکار کرتے اور مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو کسی کے ٹالنے سے وہ ٹلے گا نہیں، اور تم جو مذاق اڑا رہے ہو تم کو گھیرے میں لے لے گا۔ ابھی جو چھوٹ ہے، جو مہلت ہے، جو تاخیر ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کر لو، ہو سکتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے کہ تم نبی پر، رسول پر، قرآن پر اس زمانے میں ایمان لا لو تو اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ گے۔ ورنہ جب عذاب آئے گا، قرآن میں ہے 13ویں پارے میں کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم یہ ہرگز مت گمان اور خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے خبر ہیں جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم اتنا ظلم کر رہا ہے کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے، کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ بے شک اللہ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ ہرگز خیال ہی مت کرو کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جب قیامت برپا ہوگی اور حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا تو آدمی ہکا بکا رہ جائے گا، آنکھیں اس کی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وہ سوچے گا کہ کوئی راستہ ہوتا کہ ہم بچ جاتے۔ قرآن میں ہے اما یتسالون کی آخری آیت ہے 30ویں پارے میں کہ اللہ رب العزت جانوروں کو بلائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جانوروں کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے کسی سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ آ جائے گی، وہ اپنا بدلہ لے گی وہاں میدان محشر میں۔ جب بدلہ پورا ہو جائے گا، سب کا حساب کتاب برابر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کونو ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ، اس لیے کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب جنت میں بہترین ڈشز ہیں وہ جنتیوں کے لیے ہیں، اب تم کو نہیں کھایا جائے گا۔ تم کو جو پیدا کیا گیا تھا وہ دنیا میں پیدا کیا گیا تھا تاکہ جو ہے تمہارا سیخ کباب بنایا جائے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب جنت کی نعمتیں تو کیا کہنا،
اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ملنے والی ہیں مالا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی آدمی کے دل میں وہ خیال گزرا بھی نہیں کہ جنت میں کیا کیا ہے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کچھ نعمتوں کا ذکر فرما دیا ہے، لیکن وہ ہمارے تصور سے بالاتر ہیں، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے وہاں حوریں ملیں گی، وہ کتنی خوبصورت ہوگی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کچھ قیاس کرتے رہے ایسی ہوگی ویسی ہوگی کیسی ہوگی، تو جب دیکھیں گے تو آدمی، روایات میں ہے کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے گا. آج تک دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ایک آدھ سال تک کھڑا رہے کسی خوبصورت کو دیکھ کر، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن روایت میں ہے کہ کئی مدت تک آدمی حور کو دیکھتا ہی رہے گا، اتنی خوبصورت. اب کیسی خوبصورت ہوگی. بہرحال وہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، بہت پیارا ہے نئی نسل کے لیے، نوجوانوں کے لیے جن کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں رہتی ان کے لیے، کہ دنیا سے مر کے جب تم جنت میں چلے جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا. عاشقان صورت یعنی جو صورتوں پر عاشق ہوئے پھرتے رہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں اور صنم سوتا رہتا ہے. اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا. تو یہاں حوریں ملیں گی تو سب تسلی ہو جائے گی. تو بہرحال تو جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا. تو بات یہ چل رہی تھی، یہاں دنیا میں ڈھیل کا معاملہ ہوتا ہے، آخرت میں پھر آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے. لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نبی اور رسول جھوٹا ہے اور یہ قرآن جھوٹا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ قرآن جھوٹا ہے. پوچھا جائے گا کلما القی فیہا فوج سالہم خزنۃ الم یأتکم نذیر. سورہ ملک میں ہے کہ جب گروپوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ میاں نے ایسی کوئی بات نازل نہیں کی ہے، یہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، ہم نے اس کو جھٹلا دیا. تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم لوگ تو گمراہ ہو، تم لوگ دقیانوس ہو، پرانے خیالات میں پڑے ہوئے ہو کہ برقع پہننا چاہیے، حجاب کرنا چاہیے اور جو ہے داڑھی رکھنا چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تو عرب کا کلچر تھا، وہ تم سب پر کیوں تھوپ رہے ہو؟ ہم نے تو ایسی باتیں کی، ہم نے اس کو اسلام کا کلچر نہیں سمجھا، ہم نے اس کو عرب کا کلچر قرار دیا کہ وہ داڑھی رکھتے تھے اور جبہ پہنتے تھے اور امامہ لگاتے تھے. تو وہ تو عرب کا کلچر ہے، وہاں کی ایسی زمین ہے. ایسے نام نہاد اسکالر موجود ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. پھر جہنمی لوگ یہ اعتراف کریں گے. کیا اعتراف کریں گے؟ فاعترفنا بذنوبہم، وہ ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے اور مان لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے. یہ کہیں گے وہ لوگ. تو اللہ رب العالمین کبھی کبھی مہلت دیتا ہے کسی کو، بہت ظلم کر رہا ہے لیکن مہلت ہے، لیکن پھر جب پکڑ آتی ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. پھر آدمی کا سارا جو ہے اگلا پچھلا پورا حساب کر دیا جاتا ہے اور سلاخوں کے پیچھے اس کو ڈال دیا جاتا ہے. کتنے جنتری منتری کا یہ حال ہے کہ بہت اپنے وقت میں بہت وہ دندناتے تھے، لیکن جب پکڑ آئی تو وہ کہیں کے نہیں رہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے سدھر جائیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، لیکن پھر نہیں کرتے. اور دنیاوی زندگی جب ختم ہوتی ہے پھر پکڑ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بچ نہیں پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جب وقت طے ہوگا عذاب کا، اور وقت موعود پر، مقررہ وقت پر، فکس ٹائم پر جب وہ عذاب آئے گا تو پھر لیس مصروفا عنہم، ان سے وہ ٹلے گا نہیں، پھر وہ عذاب جو ہے اپنی گرفت میں لے لے گا. اور جو یہ مذاق کر رہے ان کا سارا مذاق نکل جائے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَّعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں
इन्नहु लयउसन कफूर, तो वो ना उम्मीद और ना शुक्रा हो जाता है। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इंसान की एक फितरत को बयान फरमा रहे हैं कि जब हम इसको नेमत देते हैं कोई और फिर अगर उससे ले लें तो वो ना उम्मीद हो जाता है और ना शुक्रा हो जाता है। मिसाल के तौर पर किसी को अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा, अब वो थोड़ा तंगी के हालात शुरू हुए, अब जो है थोड़ा परेशानी के हालात शुरू हुए, तो अब वो नाशुक्रा हो गया और ना उम्मीद हो गया कि मेरे ऊपर ही हालात आते हैं और मैं ही जो है परेशान हाल हूं, मेरे से बुरा दुनिया में कोई नहीं है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसको जरा चखाते हैं नेमतों को, क्योंकि अल्लाह ने लफ्ज कैसा इस्तेमाल किया कि हम उसको जरा सा चखाते हैं अपनी रहमत, क्योंकि दुनिया की जो भी नेमतें हैं वो आखिरत के मुकाबले में थोड़ी सी हैं और चखना जो होता है वो थोड़ा सा चखना होता है। पूरा पेट भरकर कोई चखता नहीं है कि लाओ मैं चखूं और फिर पूरा एक प्लेट खा जाए, अभी चख ही रहा है। ऐसा हुआ है, गुजरात में एक जगह है उसको बोलते हैं नानी नरोली, समझ में आई बात। तरकेसर जो गांव है उसके बगल में आगे वो गांव है, तो वहां के बारे में मशहूर है कि चखने में पूरा डेग खा गए, चखने में पूरा डेग खा गए। वो कभी कभी ऐसा होता है, वरना चखने की जो चीज होती है वो मुख्तसर सी होती है। यहां अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब हम हजरत इंसान को अपनी नेमत चखाते हैं फिर उससे ले लेते हैं तो वो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है। तो चखाने की बात क्यों है? इसलिए कि दुनिया में जो कुछ भी नेमत है आखिरत के मुकाबले में मुख्तसर सी है, थोड़ी सी है। आखिरत की नेमतें बेशुमार और लामहदूद और बहुत ज्यादा। दुनिया की नेमत आदमी को एकदम हल्की सी मालूम होगी। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि जब हम इंसान को अपनी नेमत चखाते हैं फिर उससे ले लेते हैं। मान लीजिए कि औलाद अल्लाह ने अता फरमाई, फिर अल्लाह ने ले लिया। ऐसा होता है कि कभी अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजते हैं, फिर वो छोटे से मासूम से बच्चे का इंतकाल हो जाता है। तो अब आदमी को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और नाशुक्रा भी नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अल्लाह की नाराजगी हो। समझ में आई बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हुए। तो सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप रोते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या मशहूर है, अरे रो मत वो मरहूम को अजाब होगा। ये कहां से ला लिए? हाँ, अगर मरहूम ये वसीयत करके जाता कि मेरे मरने के बाद खूब रोना या रोने वालियों को बुलाना, सब भाड़े पे भी मिलते हैं ना रोने वाले, उनको बुलाना, तो ये गलत है। क्योंकि नोहा खानी इस्लाम में जायज नहीं है कि रोना, चिल्लाना, गिरेबान फाड़ना, ये सब जायज नहीं है। लेकिन आंसू का गिरना और कोई सदमे से रोए ये मना नहीं है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबजादे हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर जब उसको नहलाया गया, कफनाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर झुके और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गया। इसी तरीके से जब कब्र में दफन कर रहे थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो सहाबे किराम ने सवाल किया, अब सहाबे किराम ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल आप रोते हैं? हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, आंखें रोती हैं, दिल गम करता है। व इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून, और ए इब्राहिम आपकी जुदाईगी से हम गमगीन हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लेकिन हम ऐसी हालत में ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे अल्लाह ताला नाराज, हम वही कहेंगे जिससे अल्लाह राजी हो। इस हालत में, किस हालत में? बेटे के इंतकाल के मौके पर। तो किसी अजीज व अकारिब का इंतकाल हो रहा है, अब आदमी को सदमा है, रोना आ रहा है, तो कोई हर्ज की बात नहीं, रोना चाहिए। अगर उसको रोना आ रहा है तो रोए, उसमें कोई मना नहीं है, ना रोने से मरहूम को कोई तकलीफ होने वाली है। ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। और लेकिन ऐसी बात ना कहे कि अरे इनका इंतकाल नहीं होना था, मुझे चले जाना चाहिए था। फरिश्ता आ जाए तो अभी भागते फिरेंगे। फरिश्ता अगर आ जाए कि मैं मलकुल मौत हूं, दरवाजा खोलेंगे नहीं। दरवाजे पर दस्तक देगी, भाई मैं मलकुल मौत हूं, खोलो दरवाजा, तो कोई खोलेगा दरवाजा? कोई खोलेगा नहीं। लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें करने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। इसी तरीके से ये कहना कि अभी नहीं जाना चाहिए था, अभी उम्र ही क्या थी। अरे भाई, मौत का कोई वक्त थोड़ी तय है। मतलब मौत के लिए उम्र कोई तय नहीं है, वक्त तो तय है। मौत के लिए कोई उम्र तय नहीं है कि इसी उम्र में इंतकाल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल तो बचपन में ही हो गया, बेटियों का बड़े होने के बाद इंतकाल हुआ, शादी होने के बाद इंतकाल हुआ। लेकिन बेटे तो छोटे छोटे थे,
قاسم کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اسی طریقے سے ابراہیم کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ، سب چھوٹے چھوٹے تھے. تو موت کا وقت تو طے ہے، لیکن اس کے لیے کوئی عمر کی پابندی نہیں ہے کہ یہی عمر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے. تو نا امیدی والی باتیں نہیں کہنی، نا امید نہیں ہونا چاہیے اور نا شکری والی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ کوئی نعمت دیے ہیں، لے لیے ہیں، تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کا معاملہ کرنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو اس پر واقع ہوئی ہے کسی نعمت کا مزہ چکھا دے تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا، بس وہ اترانے لگتا ہے. یہ بھی مناسب نہیں ہے. پہلی بات کیا آئی اوپر کہ اللہ نے کوئی نعمت دی، لے لی، اب نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے. اور یہ بھی حدیث شریف میں منع ہے فَإِنَّ لَوْ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ لو جو ہے نا، لو یہ شیطان کی طرف سے. لو انگلش والا بھی اور یہ عربی کا لو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اگرچہ میں ایسا کرتا، میں ویسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اگر مگر کی جو بات ہوتی ہے کسی حادثے کے بعد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے. اور لو بیفور میرج جو ہے وہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. فَإِنَّ لَوْ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو لو عربی کا لفظ ہے، لیکن اس کو اگر انگلش میں لائیں گے اور بیفور میرج پر سیٹ کریں گے تو وہ بھی شیطان کی طرف سے. آفٹر میرج میں تو سنت ہے اور بالکل حلال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال تو یہ اگرچہ مگرچہ کرنا یہ سب غلط بات ہے، شیطان کی طرف سے ہے. جو ہے، جو ہو گیا بس راضی رہو. اللہ کے فیصلے سے ہم راضی ہیں، اللہ راضی ہیں، ہم راضی ہیں، بات ختم ہے. ہم کون ہوتے ہیں اپنی بات جتانے والے، کہنے والے؟ ہم غلام ہیں. ہم اللہ کے جو ہے پیدا کردہ ہے، ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ کوشش ہے، دعا ہے، فکر ہے، بس. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان کو کوئی مصیبت میں تھا، اللہ نے اس کو نعمت سے نواز دیا، تو اب وہ اترانے لگا. اس کا لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نہیں ہے. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نہیں ہے. یعنی وہ تنگ دست تھا، اللہ نے اس کو مالدار کر دیا. اب وہ غریبوں سے اس کو نفرت ہو گئی. کوئی اس کے پاس سوال کرنے جاتا ہے تو اس کو بھگا دیتا ہے، غصہ ہوتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ اپنا زمانہ بھول گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ سب انہ لفرح فخور، وہ اترانے لگتا ہے. اس کو اس مصیبت میں تھا، اللہ نے اس کو راحت دے دی، اب وہ اترانے لگتا ہے کہ میں ہوں ایسا ہے ویسا ہے، آئی ایم سم تھنگ وغیرہ وغیرہ. تو فرماتے ہیں یہ سب بالکل غلط بات ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے. مطلب جو مومن صادق ہوتے ہیں، جو سچے مومن ہوتے ہیں، وہ جب حالات ان پر آئے تو وہ صبر کرتے ہیں، اور جن نعمتوں سے اللہ ان کو نوازتا ہے تو شکر کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. اگر مصیبت کوئی آ رہی ہے تو صبر ہو، اور اگر نعمت سے اللہ نواز رہا ہے تو شکر ہو. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ کا شعر بڑا پیارا ہے کہ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا. یہی زندگی کا خلاصہ ہے کہ کبھی گھنا گھنا، کبھی مٹھی بھر چنا، کبھی وہ بھی منا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، نعمت ملی تو شکر، اور کبھی دل پہ صبر کرنا. کوئی مصیبت تکلیف آئی تو صبر. صبر کا مطلب کیا؟ خاموشی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا. نہ یہ کہ شکوہ شکایت شروع ہو جائے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، میرے ساتھی کیوں ایسا ہو رہا ہے، بیٹا بیمار ہوا، بیٹی بیمار ہوئی، بیوی بیمار ہوئی، اب میں بیمار ہو رہا ہوں، میرے گھر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ. کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ نے خود نے کر لیا ہے اپنی بدعمالی کی وجہ سے. اعمال اچھے کرو، حالات اچھے ہو جائیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.